السلام علیکم ناظرین، این نیوز پر پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہر پروگرام میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جو ہم آپ کو ملواتے ہیں کسی ایسی شخصیت سے جو ایک رول ماڈل ہوتی ہے اپنے شعبے میں، اور پھر ہم اس کے ذریعے ان بہت سے ایشوز پر بات کرتے ہیں جو مشکلات ہیں اس شعبے کی اور جو اچیومنٹس ہیں، اور آپ ان پروگراموں سے نہ صرف یہ کہ ان شخصیات کے ساتھ متعارف ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، بلکہ آپ کو بھی کچھ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں انہیں الجھنوں کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج کی شخصیت کا تعلق ہے تجارت سے، صنعت سے۔ ایوان صنعت و تجارت ملتان کے وہ صدر ہیں، اور اس کے علاوہ ملتان ڈرائی پورٹ کے چیئرمین ہیں۔ اور ملتان میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ملتان میں انڈسٹری کے حوالے سے، انڈسٹری کے فروغ کے حوالے سے اس فیملی نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ بلا شبہ اگر کہیں کہ ملتان میں مائل سٹون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور میری مراد ہے خواجہ محمد حسین صاحب سے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اور میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ جب گفتگو بھی ہو رہی تھی، بہت ساری آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں۔ آپ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ، چمڑا سازی کے ساتھ، اس کے بعد چیمبر آف کامرس ہے، اس کے بعد آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ڈرائی پورٹ کے اس پر بھی موجود ہیں، مطلب امپورٹ ایکسپورٹ، تجارت، صنعت، سب۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں ایک اور جو آپ کا بطور صدر اور بطور چیمبر کے ادارے کے، کہ آپ اس میں ایک نا برج بن رہے ہوتے ہیں مختلف شخصیات کے درمیان، اداروں کے درمیان، کمیونٹی کے درمیان۔ جیسے ابھی احساس پروگرام کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے ایک بریجنگ کی کوشش کی، کیونکہ جو کچھ پرچون فروش تھے، جب انہوں نے احساس راشن اسکیم شروع کی تو میں بھی وہاں آیا تھا۔ سو آپ یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی فیملی 1935 سے یہاں ملتان میں کام کر رہی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، پھر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا۔ آپ ملتان کی قابل احترام شخصیت ہیں، بڑی محبت ہے اور آپ آپ کی، جب بھی جہاں بھی بلائیں گے میں حاضر ہوں گا بہت جی۔ محبت ہے آپ کی۔ ملتان فیملی کے بارے میں جی، ہمارا ملتان والد پردادا صاحب نے، پردادا جی نے، انہوں نے، خواجہ مظفر الدین صاحب نے اپنے ہمارے 2-3 فیکٹریز لگائیں، اور ان میں ایک فیکٹری میرے دادا کے حصے میں آئی 1935 میں، چمڑے کی۔ اس وقت پاکستان، اس وقت تو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، کیا پاکستان سے پہلے کی بات ہے؟ پاکستان سے پہلی بات ہے، اس وقت انڈسٹریز کو بجلی نہیں دی جاتی تھی، تو اس ٹینڈری میں ہمارے پاس آج بھی وہ خود بجلی بنانے کا بھی سسٹم بنا ہوا ہے، جو آج کل گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی دوبارہ آپ خود بناؤ بجلی، ہم نہیں دے سکتے۔ اس وقت بھی یہی حالات تھے، تو وہ ہم نے اس وقت سے بنایا لیدر، اور پھر اس کے بعد ہم ٹیکسٹائل میں شفٹ ہوئے، آج کل ٹیکسٹائل سے وابستہ ہیں۔ ظاہری بات ہے میری فیملی جنریشن سے ادھر ہے، اور ہم نے یہاں آگے بھی رہنا ہے، ہماری بچوں نے، فیملیز نے یہیں ملتان میں ہی رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے۔ تو ہماری ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ اس شہر کو، اس خطے کو، اس پاکستان کو جتنا بھی خدمت کر سکیں اتنا ہمارے لیے، ہمارے اوپر فرض بھی ہے، قرض بھی ہے۔ احساس پروگرام چیمبر کے حوالے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں، تاجروں کے۔ تو میرا جو بیسک کام ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کے درمیان، ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور آفیشلز اور تاجر برادری کے درمیان برج بننا ہے، ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم ایسا مہیا کرنا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی باتیں کر سکیں۔ اور شکر الحمدللہ میں نے بہت سارے معاملات لوگوں کے حل بھی کروائے ہیں، اور گورنمنٹ کی باتیں عوام تک اور عوام کی باتیں گورنمنٹ تک بھی پہنچائی یہ ہیں۔ احساس راشن پروگرام ہوا تھا جس میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ تشریف جی ہاں، لائی تھی، پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ اچھا، اس پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جو پرچون فروش آئے ہوئے تھے، ظاہر ہے چھوٹے تاجر کا اس سے تعلق تھا، چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اور بہت سارے ایوان اس میں آئے ہوئے جی تھے۔ ہاں، اچھا، اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تاجروں کو سب سے بڑا دھڑکا یہ ہے کہ کہیں وہ ٹیکس نیٹ میں تو نہیں آ جائیں گے، چھوٹے تاجروں کو، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے کہا کہ آپ نے نیشنل بینک کا آپ نے بنوانا ہے، اکاؤنٹ کھلوانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک ایپ دے رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ساری ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے،
تو اس میں یہ والا جو ان کا دھڑکا ہے، اور اس پر وہ ثانیہ نشتر صاحبہ کہتی تھی نہیں ہم آپ کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا رہے، ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں لا رہے. یہ تاجر ٹیکس نیٹ میں آنے سے کیوں گھبرا رہا ہے، چھوٹا تاجر خاص طور پر؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ وہ کوشچن ہے جو ہم سے اکثر گورنمنٹ پوچھتی ہے، اور ہم تاجروں کے حوالے سے انہیں بتاتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا FBR کا ادارہ ہے، وہ ایک مرتبہ اگر آپ اس کے نیٹ میں آ جائیں تو پھر وہ آپ کو مختلف قسم کے ناجائز ٹیکس کے نوٹسز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ایک سیریز چل پڑتی ہے. سیریز چل پڑتی ہے. اس میں FBR کو بہت تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کا آٹومیٹڈ سسٹم لے کر آئیں. آٹومیشن میں آ کر یہ گورنمنٹ آفیشلز، ٹیکس آفیشلز اور اب لوگوں کے درمیان فزیکلی ملاقات نہ ہو، جو بھی ہو کمپیوٹر کے تھرو معاملات ہوں. بالکل صحیح تو ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت سارے، دیکھیں لوگ اس وقت ٹیکس میں آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ صرف خوف زدہ ہیں کہ ایک مرتبہ اگر آ جاتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کو 1 سال پروفٹ ہوا، آپ نے ٹیکس پے کر دیا، اگلے سال آپ کو اگر پروفٹ نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ڈاکومنٹس کے مطابق میرا ٹیکس کم بنتا ہے، وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جہاں پر آپ نے پچھلے سال کی نسبت ٹیکس کم پے کیا، وہ فوراً آپ کی آڈٹ کھول دیتے ہیں. تو گرفت میں آ جاتے گریپس ہیں دیکھیں بلا وجہ. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو سیلف اسیسمنٹ اسکیم دوبارہ شروع کرنی چاہیے، اور اسی جذبے کے ساتھ شروع کرنی چاہیے جو مشرف دور میں عبداللہ یوسف FBR کے چیئرمین انہوں نے کیا تھا. درمیان میں ہمارے پاس پچھلے سال شبر زیدی صاحب آئے، انہوں نے اچھے اقدامات کیے. انہوں نے وہ اقدامات کیے کہ جس سے لوگوں کی ٹیکس پر دوبارہ معاملات بہتر ہونے شروع ہوئے. لیکن اب IMF کے پریشر کی لیکن وہ وجہ سے شبر زیدی صاحب کو تو چھوڑنا پڑ گیا پھر. یہ چھوڑنا پڑے، کیونکہ بس وہ کچھ حالات ان کے مخالفت میں چلے باہر گئے. کے پریشر تھے، IMF کے پریشر جی تھے، یا بالکل، اندر کے پریشر تھے، یا کیا تھا؟ اندر کے پریشر زیادہ تھے، اور کچھ IMF کا پریشر بھی تھا کہ وہ ریلیف دے رہے تھے عوام کو. وہ اور نہیں چاہتی. IMF تو یہ چاہتا ہے جی، IMF نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے، وہ ہر طرف کوشش کرتا ہے کہ مجھے میرا پیسہ واپس ملے، چاہے ملک جیسے بھی رہے. تو اس سچویشن میں وہ سخت قدم کرنے پہ تیار ہیں. جیسے آج کل انہوں نے منی بجٹ کے ذریعے گورنمنٹ کو مجبور کیا ہے کہ وہ لوگوں پر مہنگائی کا طوفان ڈال دیں. گورنمنٹ، میری ابھی پچھلے ہفتے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، عبدالرزاق داؤد صاحب اور نوٹیبل منسٹرز کے ساتھ. وہ لوگ مہنگائی کے پورا ان کو ادراک ہے کہ لوگ پریشان ہیں، لیکن پاکستان کے بیرونی معاملات اس وقت اتنے زیادہ خراب ہیں. ادائیگیاں، پاکستان کی انکم اور فیٹف کے معاملات ہیں، فیٹف کے معاملات معاملات ہیں بھی اس ہیں، کے. IMF کے معاملات بھی ہیں. وہ ہمارے اوپر اس وقت قرضے واپس کرنا ڈیو ہیں. ان پر اگر ہم بہت نہ دباؤ ہے. جی ہاں بہت دباؤ ہے، اگر ہم نہیں کر پاتے تو ڈیفالٹ ہونے ڈیفالٹ کا میں چلے جائیں گے. اور ڈیفالٹ ہونے کا یہ خطرہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ہم مثال ہمیشہ دیتے ہیں. 1994 میں بنگلہ دیش اپنے قرضوں میں ڈیفالٹ ہوا تھا. آج اس کی ایکسپورٹس چاہے پاکستان سے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے بینکنگ سسٹم آج بھی پاکستان سے ہلکا ہے. وہاں کی LC آج بھی دنیا میں ایکسیپٹ نہیں ہوتی، یا زیادہ ریٹ پہ ایکسیپٹ ہوتی ہے، کیونکہ 1994 میں وہ ڈیفالٹ ہوا تھا. تو ڈیفالٹ ہونے کے اثرات بہت خطرناک. لیکن اس نے اس کے باوجود رائز کیا. وہ اس میں یہ ہوا کہ اس نے جب 1994 میں ڈیفالٹ ہوا تو اس نے اپنے آپ کو پور نیشن کے طور پہ دنیا میں ڈکلیئر کروا دیا. پور نیشن کے بعد جب آپ کو ڈکلیئر کر دے UNO، تو پھر آپ کے اوپر ہر قسم کے کوٹے، ہر قسم کے ٹیکس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آج پوری دنیا کھل گئی ہے. اس کے بعد سے اس کو ایک موقع مل گیا، اس نے دوسری طرف سے دوسرے ایک فائدہ لے لیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے اوپر ہم اگر امریکہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا انگلینڈ یا یورپ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر کچھ کوٹے کی پابندی ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش پہ وہ ٹیکسز بھی نہیں ہے، وہ کوٹا بھی نہیں ہے. اب پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ جیسے ہمیں کووڈ کی وجہ سے پاکستانی گورنمنٹ کو، انڈسٹری کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے کووڈ کے دوران انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، وہ ممالک اپنی ڈیلیوریز نہیں دے پائے شپمنٹس کی، تو پاکستان کو آرڈرز مل گئے. پاکستان آج بھی مہنگا ہے ان سے، پاکستان آج بھی انڈیا، ویتنام، بنگلہ دیش سے مہنگا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ ہم ملک بند نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے انڈسٹریز چلتی رہی، وہ فیور میں چلا گیا. تو آج بھی اچھا، ابھی ایک اور بڑا ہمیں ایج ملا ہے کہ ابھی امریکہ نے چائنیز ٹیکسٹائل پروڈکٹس پر 35% ڈیوٹی لگائی ہے. تو چائنا اب مہنگا ہو گیا ہے امریکہ میں پاکستان کی نسبت. تو پاکستان کو اس لیے بھی آرڈرز ملنا شروع ہو گئے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے ہمارے ساتھ، جس کی وجہ سے ابھی تک ہم بچے ہوئے، ورنہ ہمارے اپنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن ایک جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ مشکل دور جو ہے یہ چند مہینوں میں ختم ہو جائے گا، یہ کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا، حکومت کی جانب سے یہ باتیں ہم اکثر سننے میں، وزیر اعظم عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اب بھی، آپ نے کہا کہ پاکستان مہنگا ملک ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان اب بھی سستا ملک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان واقعی مہنگا ملک ہے جیسے آپ نے بات کی، اور وہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں سستا ملک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ عارضی فیز ہے؟ کیونکہ ابھی دیکھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک لمبا فیز چل رہا ہے ہمارا مہنگائی کا اور بہت ساری دوسری چیزوں کا، اور جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ ویسے دلاسے دیے جا رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا آپ کا تفصیلی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پہلا آپ نے کہا کہ پاکستان مہنگا ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان مہنگا ملک ہے، ہم کمپیئر نہیں کر سکتے باہر کے ملکوں کی پیٹرول کے ریٹ سے جہاں پر انکم لیول فرق ہے، تو وہ تو میں مہنگائی سے کہوں گا، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ کب تک ختم ہوتا ہے، اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے یا امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ یہ ان کے اس وقت سارے دنیا میں سارے حکومتیں مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہر جگہ ڈبل ریٹس ہو گئے ہیں۔ تو بائیڈن نے اپنے تقریباً 10 دن پہلے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ فریٹس شپمنٹس کی شپمنٹس ہے، مہنگائی ہے۔ اور آئل کی جی ہاں، بھی۔ بالکل، جو چیز پاکستان سے یا امریکہ چائنا سے امریکہ $1,000 میں جا رہی تھی شپمنٹ کاسٹ، وہ اب $8,000 ہو گئی، 8 گنا بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ مہنگا، اور پلس یہ ہے کہ امریکہ میں یا مختلف ملکوں میں کووڈ کی وجہ سے لوگ کام پہ نہیں آ رہے شپس پر، تو وہ ان لوڈ اور لوڈ نہیں ہو رہا۔ تو بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ 3 وہ مہینے کرایہ بھی پڑ رہا ہوگا۔ کرایہ بھی پڑ رہا ہے اور روز کا پڑ رہا ہے، اور وہ کرایہ جو بھی کرایہ پڑے گا، جو بھی ٹیکس پڑے گا، وہ ایٹ دا اینڈ کنزیومر کو ہی پے کرنا کنزیومر پڑتا نے ہے۔ دینا ہے۔ تو اس نے بھی، بائیڈن نے بھی یہی کہا ہے کہ 3 مہینے کا فیز ہے۔ ہمارا خیال ہے 3 مہینے تک یہ مہنگائی فریٹس کی وجہ سے کم ہو جائے گی، جو مہنگائی ہوئی ہے۔ تو میں بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 3-4 مہینے کا یہ فیز ہے، اس کے بعد مہنگائی کم ہو جائے گی، لیکن پوری طرح کم نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں پرابلم IMF کا قرضہ بھی ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے پاس جب ہم اپنا سال شروع کرتے ہیں نا، تو ہمارے پاس نارملی 6,000 ارب کا بجٹ ہوتا ہے۔ 6,000 بجٹ کے ارب میں سے 3,000 ارب ہمارا انٹرسٹ میں ڈے 1 ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے پے کرنا ہے۔ 3,000 میں سے 3,000 ارب میں سے 12,000 ارب فوج کا بجٹ ہوتا ہے، اور 18,000 ارب سول بیوروکریسی کا سیلریز کا بجٹ ہے۔ تو ڈے 1 پر ہر پاکستان کا بجٹ 0 پہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے چارجز نہیں ہوتے ڈیولپمنٹ کے۔ اچھا، 6,000 بھی ہم اس طرح پورا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پچھلے سال تک تو 4,500 ارب ٹیکس جمع ہوتا تھا، اس سال ہم نے 5,500 ٹیکس جمع کیا ہے۔ وہ 1,500 ارب بھی ہم نے لون لینا ہوتا تھا، صرف سیلریز مکمل کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے پھر اور لون لینا ہے۔ تو اس طرح کے ہم چکر میں پھنسے ہوئے، جب تک ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے، ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، گورنمنٹ کی انکم نہیں بڑھے گی، گورنمنٹ اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی، تب تک پاکستان کا کوئی دیر پا سلوشن نہیں ہے ہمارے ان پرابلمز کا۔ ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کو شکایات ہیں، FBR سے شکایات ہیں، اور FBR والے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں اس پر تفصیل سے بات کرتا ہوں، ہم وقفے پہ چلتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو چل رہی ہے خالد صاحب کے ساتھ، اور بہت دلچسپ گفتگو ہے، ہم بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں، بہت سی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ دیکھتے رہیے این نیوز، مکالمہ رضی کے ساتھ۔ مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر، اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے، جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش وہ میسر، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود۔ ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے۔
मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. जी नाज़रीन, मुकालमा रज़ी के साथ वेलकम बैक। और गुफ्तगू हो रही है ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब से और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू जारी। ख्वाजा साहब, हम ये बात कर रहे थे, अभी FBR की बात कर रहे थे। 2 सवालात हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। FBR के हवाले से तो ये है कि वो उनका अमला जो है बहुत सारी चीज़ें आकर तय कर रहा होता है खुद ही। मैनुअल जब हम कहते हैं कि लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं और सिस्टम में नहीं होती चीज़ें, तो लोग जब अफराद बीच में इन्वॉल्व होते हैं, वो आकर कहते हैं कि जी आप हमसे डील कर रहे हैं, आपका अगर ये टैक्स आया है, आप हमारे साथ मामला तय करें, वो इतना हो जाएगा। ये तो हम अक्सर देखते हैं। और बहुत सारे लोगों ने उसमें फिर वकील भी शामिल हो जाते हैं, जो इनकम टैक्स के वकील हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, अमला भी शामिल हो जाता है, ये सारा हो जाता है। ठीक है। इसको सिंपल कैसे किया जाए, इस सारे अमल को? इसमें से अफराद का अमल दखल कैसे ख़त्म किया जाए? देखें, इसमें ना पहले तो मुल्तान शहर इस वजह से थोड़ा सा लकी है कि इस वक्त जो मुल्तान के चीफ कमिश्नर या जितने भी कमिश्नर बैठे हैं वो लोकल मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो एक दूसरे को जानते हैं और वो ये जानते हैं कौन जेन्युइन है और कौन नहीं। तो मुल्तान की हद तक तो मैं समझता हूँ कि मामला लोगों के इतने ख़राब नहीं हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब उनके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट पे प्रेशर आता है टैक्स बढ़ाने के लिए, तो जिसका टैक्स 1 लाख रुपए बनना होता है, वो उसको डराने के लिए उसके 20 लाख रुपए का नोटिस भेज देते हैं कि टारगेट पूरा करना होता है ना, टारगेट पूरा करना होता है। फिर वो आगे केस में चला जाती है गुफ्तगू और फिर लंबा हो जाता है। सवाल ये है कि कैसे लोगों को आसानी दी जाए। वो मेरा ये ख्याल है कि फौरी तौर पे 2-3 काम मेरे जहन में आते हैं जो मैंने दोस्तों से मशवरा भी किया। एक तो ये कि फिक्स टैक्स की इस वक्त इजी फिक्स टैक्स अनाउंस किया जाए। सेल्फ असेसमेंट स्कीम बताई ना, वो पहले जो राइज थी। जी बिल्कुल, वो किया जाए। सेल्फ असेसमेंट में भी आपको ये था कि जो भर देगा उसके ऊपर ऑडिट नहीं होगा। तो लोगों ने थोड़ा भरा लेकिन दिया, लोग टैक्स नेट में आए। अभी भी है कि वहां पर आप करेंगे जो सेल्फ असेसमेंट में होगा या जो नया बंदा टैक्स नेट में आएगा उसका 3 साल तक ऑडिट नहीं होगा उसका। ये स्कीम देनी चाहिए। आपको ये देनी चाहिए कि जो भी ऑडिट का, अगर किसी का ऑडिट होता है तो कंप्यूटर के जरिए आप सेलेक्ट करें, ना कि आप मैनुअली जिसको ऊपर आपका हाथ रखें उसको सेलेक्ट कर लें। तीसरा ये है कि आप लोगों का इस वक्त लोगों पर बर्डन कम करने का एक ही तरीका है कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं। आज हमारे हम एक FBR की रिकॉर्ड के मुताबिक 22 करोड़ की आबादी में से 5.5 करोड़ बंदे ऐसे हैं जो टैक्स में आने चाहिए और टोटल 38 लाख लोग टैक्स में हैं, टैक्स नेट में। और उनमें से भी जो ज्यादातर लोग हैं वो हैं जो सैलरी में हैं और उनका सैलरी पे टैक्स कट जाता है। तो बहुत थोड़े लोग ओवरऑल टैक्स नेट में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आप लोगों को मोटिवेट करें, लेकिन लोग डरते हैं। उसका हल ये है कि आप, मतलब सजेशन ये है कि इस वक्त नादरा के पास
NIC کا پورا ریکارڈ ہے بینکوں میں. ٹھیک ہے یہ تجویز تو لوگوں کو سخت ناگوار گزرتی ہے، لیکن وہ NIC کے تھرو سٹیٹمنٹس چیک کر سکتے ہیں بینک کے تھرو کہ کس کی ٹرانزیکشن زیادہ ہے، تاکہ اس کے اوپر جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اسے منیمم ٹیکس اور 3 سال تک اس کے اوپر آڈٹ نہیں ہوگا. اس طرح کے انسینٹیوز دے کر اس کو لے کر آئیں. جب ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو پھر اور ساتھ ساتھ وہ جو ٹیکس پیئر ہے اسے تھوڑی سی فیسلٹیز بھی دیں. اس وقت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 فیکٹری ساتھ ساتھ ہیں، ایک ٹیکس دے رہا ہے ایک نہیں دے رہا. جو دے رہا ہے اس کا پروڈکٹ مہنگا ہے، جو نہیں دے رہا اس کا سستا ہے، تو ہم وہ سستے والے کا بکتا ہے، مہنگے والے کا نہیں بکتا. تو گورنمنٹ کو موٹیویشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے گی. ٹیکس نیٹ ورک بڑھے گا تو لوگوں پر مہنگائی یہ نہیں ڈال پائیں گے. ان کو پیسے چاہیے گورنمنٹ کو IMF کے لیے، وہ چاہے ٹیکس نیٹ کے تھرو مل جائے یا چاہے آسان والا بجلی گیس پیٹرول کے ریٹ بڑھا کر عوام سے لیے جائیں. تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے اور انسینٹیو دے کر بڑھایا جائے تاکہ خوف پیدا نہ ہو لوگوں میں. اچھا، ایک آپ امپورٹ ایکسپورٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں ڈرائی پورٹ کے ساتھ بھی ہیں. اچھا، ملتان میں رہ کر آپ نے یہ دیکھا کہ امیزون نے بھی ملتان کو لنک کرنے کی کوشش کی کہ امیزون کے ذریعے بھی چیزیں چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں. تو جب آپ امیزون اور اس طرف آئیں گے اور پے پال کی طرف آئیں گے اور بہت ساری جو بھی پیمنٹ کے موڈز ہیں، موڈ آف پیمنٹس ہیں، وہ یوز کریں گے، لوگ وہ بھی یوز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ پہ جب دیکھ رہے ہیں ملتان کے، کیا آپ کو مشکلات ہیں اور کیا امکانات ہیں؟ یہ آپ کے اس سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا ہے امیزون اور ڈیجیٹل. اس میں یہ بتاؤں آپ کو کہ گورنمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ کے کچھ قانون ایسے ہیں جس کی وجہ سے جب جو بندہ IT کی فیلڈ میں پیسے منگواتا ہے باہر سے سیل کر کے، ایک تو پاکستان میں پیمنٹ نہیں آ سکتی ڈیجیٹل، اب وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن انٹروڈیوس کرتے ہوئے ٹیکس بہت زیادہ ہیں تو لوگ پسند نہیں کر رہے. کہ آپ ایک حد تک تو نیا بندے سے ٹیکس کاٹ سکتے ہیں، آپ 30-35% تو ٹیکس کاٹیں گے، پرانے سے تو کاٹیں، نئے سے کاٹیں گے تو پھر وہ کیوں کروائے گا. تو وہ اس پہ ذرا لوگوں کی ریزرویشنز ہیں. وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بہت سارے سسٹم ہمارے ہاں آن نہیں، مثال پے پال نہیں ابھی آن، بالکل دنیا بھر میں وہ ہے، بالکل دنیا بھر میں ہے. تو ان کو یہ چیزیں ایسے انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کر رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کا فوکس ہے. پچھلے 3 سال میں اس گورنمنٹ کا پازیٹیو بات یہ ہے کہ انہوں نے 3 گنا ایکسپورٹ IT کی بڑھا دی ہے. اس وقت فری لانسر ایکٹیویٹیز میں یہ سن کر بڑی حیرت اور خوشی ہوگی کہ ہم انڈیا سے بھی زیادہ پیسے کما رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال تقریباً $3.5 ارب یہ IT کی فیلڈ میں سے کمائے ہیں. سب سے بڑا ہمارا ارننگ تھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں، دوسری بڑی ایکٹیویٹی تھی انجینئرنگ، تیسری IT تھی. انڈیا اس وقت 2.5 ارب پہ ہے. میں بات کر رہا ہوں صرف فری لانسنگ پر، ایپس، سوشل ایکٹیویٹی اور باقی ان میں انڈیا بہت آگے ہے، لیکن پاکستان گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. ابھی اسی میں سے ایک اور سوال، باقی وہ ایکسپورٹ والا ہم جی میں اس کے بعد چلتا آتا ہوں. ایک اب کرپٹو کرنسی کی گفتگو چل رہی ہے. اب جب ہم اس پر آئے ہیں تو وہ بھی تو ایک ڈیجیٹل کرنسی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم اب دیکھ رہے ہیں، اور اس میں پچھلے دنوں تحقیقات بھی ہوئیں اور FIA نے پاکستان میں بہت ساری ایسی سائٹس کو پکڑا اور ایسے لوگوں کو پکڑا جو کرپٹو کرنسی کے نام پر لوٹ مار کر رہے تھے. جی سو یہ بھی تو ایک یہ فیکٹر کیسا ہے، اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ دنیا بھر میں انٹروڈیوس ہوتا جا رہا ہے، کئی جگہ انٹروڈیوس ہو گیا. بالکل ہو گیا. کچھ ملکوں نے تو اس کو سرکاری طور پر بھی ایکسیپٹ کر لیا. ایران اور چائنا بھی اپنی ٹریڈ کرپٹو کرنسی کے تھرو کر رہے ہیں ان آفیشلی، اور بھی ملک کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کو تھوڑا سا لیگلائز یہ ابھی لیگلائز نہیں ہے، مطلب ایک مرتبہ کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا، تو وہ پتہ نہیں چلے گا جی کہاں پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. وہ میکنزم بنا کے نا، چائنیز پریزیڈنٹ نے شی پنگ نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ہم کرپٹو کرنسی کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ایسے سسٹمز بنا دیں گے، بلاک چین لے کر آئیں گے. بلاک چین یہ ہوتا ہے کہ کرپٹو کرنسی تو پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی چیک میں بیلنس نہیں ہے. بلاک چین میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بلاکس ہیں، ہر انفارمیشن ایک بلاک میں جا کے جمع ہوگی، پھر اس سے اگلے بلاک میں جائے گی، تو وہ ٹریک کرنا آسان ہے. اس نے کہا کہ بلاک چین کے بعد ہم کرپٹو کرنسی کو ایکسیپٹ کریں گے.
گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کام مجبوراً کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ابھی پڑے گا. پروڈیوس ہو رہی ہے. جی ہاں، اس کو ایسے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو انہیں کرنا پڑے گا. یہ چیز آئی ٹی پر کام سپورٹ کرنی پڑے گی، آئی ٹی پر. اب ان کو احساس ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ اس وقت پاکستان کی 68% پاپولیشن وہ ہے جو 35 ایئر سے کم ایج کی ہے، اور آپ بلکہ 30 ایئرس کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں. یہ جب پاپولیشن آئے گی نا، ان کے پاس اگر گورنمنٹ جاب نہیں دے سکتی، پرائیویٹ سیکٹر جاب نہیں دے سکتا، ان کو انٹرپرینیورز کے طور پر آئی ٹی میں ہی آنا پڑے گا. اگلی جو دنیا کے اگلے جو بھی جابز ہیں وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہی ہیں، تو آئی ٹی میں ہی آپ کو آنا پڑے گا. اور اس میں ہیکنگ بھی چل رہی ہے، اور اس میں وہ بھی سارا کچھ چل سب رہا ہے کچھ ہے جی، ہر چیز وہ ہے تو اس میں تو پھر ایک بڑی دنیا ہے نا اس میں تو بہت ہے. لیکن آگے سروسز، انکم، میں سمجھتا ہوں امیزون جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، بہت لوگ کام کر رہے ہیں امیزون میں، آئی ٹی کے تھرو آگے فیوچر آئی ٹی کا ہے. فیوچر آئی ٹی کا ہے. اب وہ ایکسپورٹ والی بات اب آپ کے ہاں ساتھ کر لیں، وہ جو ہم جی، ایکسپورٹ میں یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک ہم فائنل وقفے پہ چلے ٹھیک جائیں، ہے. اس کے بعد کرتے ہیں. ناظرین، گفتگو چل رہی ہے خواجہ محمد حسین صاحب سے، اور دیکھیں ہم نے ابھی کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی اور اس ساری پہ بہت اچھی گفتگو ہوئی. وقفے پہ چلتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے. دیکھتے رہیے این نیوز. زندگی کا ہر سکھ، ہر آسائش، بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں، چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت، اونچی اڑان کی چاہت، اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے، جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش وہ میسر ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود. ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے. میرے گھر، آفس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے. جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاقوامی طرز تعمیر کا شاہکار 26 منزلہ کارپوریٹ ٹاور، کمرشل مال اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹس B17 اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود، موٹر وے، جی ٹی روڈ اور سی پیک کے سنگم پر واقع پاکستان کا میگا پروجیکٹ. پاکستان کا پہلا اسکائی واک برج اینڈ ہائیسٹ کیفے، جہاں سے ہوتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ. 3 منزلہ سمارٹ کار پارکنگ کے ذریعے اپنی گاڑی کو پارک کریں. نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ سے آراستہ، جدید ترین آسائشوں سے بھرپور، مکمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن شاپنگ مال. سنگل ایٹریم ڈے لائٹ سے آراستہ 6 منزلہ شاپنگ مال میں گیمنگ زون اینڈ انٹرٹینمنٹ، کڈز پلے لینڈ، 3D اینڈ 4D سینما تھیٹرز اور 2 فلورز پر مشتمل فوڈ کورٹس، 16 منزلوں پر مشتمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن کارپوریٹ آفیسز. دلکش، دیدہ زیب اور پروقار طرز زندگی کے لیے اسٹوڈیو 1، 2 اینڈ 3 بیڈز پر مشتمل اپارٹمنٹس، ہوٹل اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز. بین الاقوامی معیار کے مطابق واش رومز اور امریکن کچن. اپارٹمنٹس کے لیے علیحدہ سے سوئمنگ پول، ہیلتھ کلب، اوپن ایئر ریسٹورانٹس، بینکویٹ ہالز اور ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ. بکنگ 25% سے، بقیہ 4 سال کی ماہانہ آسان اقساط. کانٹیکٹ 033 777 777 ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد، a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. ویلکم بیک ناظرین. مکالمہ رضی کے ساتھ این نیوز پر، اور گفتگو چل رہی خواجہ محمد حسین صاحب سے. اور خواجہ صاحب، ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے کہ کیا دشواریاں ہیں ملتان میں، اور مثال کے طور پر ہمیں جو کچھ چیزیں معلوم ہیں
ان میں ہمارے پاس سب سے بڑا جو ہے ملتان سے یہاں کولڈ سٹوریج کا نہ ہونا ہے، جو ایک ملتان ایئرپورٹ ہے اس پر. اور جب ہمارے دوست مینگو، ہمارا ظاہر ہے مینگو سٹی ہے، تو مینگو سٹی میں جب ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دوست جو اس سے وابستہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہی سہولت نہیں ہے. تو بنیادی چیز تو کولڈ سٹوریج ہے، جہاں سے پھر آپ کے پاس، اور اس کے بعد پھر فلائٹ کنیکشنز اور یہ سارا کچھ کہ ملتان سے انٹرنیشنل فلائٹیں جو ہیں وہ کون سے علاقوں میں کتنی چل رہی ہیں، کس تواتر کے ساتھ چل رہی ہیں، یہ سارا کچھ ریلیٹڈ ہے. تو آپ جب اس پہ ڈرائی پورٹ کے معاملات دیکھ رہے ہیں تو یقیناً یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آتے ہوں گے. بالکل جی، بہت اچھا کوشچن ہے. میں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عزت عطا فرمائی گئی ہے، میں ملتان ڈرائی پورٹ کا بھی چیئرمین ہوں، اور ملتان ڈرائی پورٹ کے تحت میں ٹیکسٹائل مطلب ہر قسم کا امپورٹ ایکسپورٹ کی چیزیں دیکھ رہا ہوں. پہلی بات تو انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ملتان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کا جو چیز ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل میں ہر قسم کا، ٹیکسٹائل میں کچن ٹاول سے لے کر نیپکن سے لے کر دھاگے سے لے کر کپڑا، گارمنٹس، ہر چیز. حالانکہ یہ ٹیکسٹائل سٹی نہیں ہے، لیکن ملتان سب سے زیادہ ایکسپورٹ ملتان کی مطلب ملتان سے ٹیکسٹائل زیادہ اور سب سے بڑی امپورٹ جو ملتان میں ہے وہ پیسٹی سائیڈز ہے. یہ بالکل زرعی کے حوالے سے. اور سب سے زیادہ ملتان میں جو سمگل چیز آتی ہے اور جو کسٹم ڈپارٹمنٹ پکڑ کے ہمارے پاس رکھتا ہے وہ ہے سکیم ملک، جو اسے کہتے ہیں نا کہ ڈائٹ ملک کہہ لیں، سکیم ملک. وہ سکیم ملک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اوپر ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں. تو ڈیوٹیز زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے آس پاس کی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے وہ سمگل ہو کے یہاں پر آتا ہے اور اکثر پکڑا جاتا ہے، اور پھر وہ آکشن میں سیل ہوتا ہے، اور پھر وہی سیل ہو کے پھر وہ دوبارہ مارکیٹ میں مختلف پیکیجنگ کی صورت میں آ کے سیل ہوتا ہے. تو وہ اس طرح یہ تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اور ہاں، چوتھی جو سب سے بڑی سمگل چیز ملتان میں پکڑی جاتی ہے وہ ہے چھالیا. اچھا، چھالیا کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں نہیں ہوتا، آس پاس کے ملکوں سے آتا ہے، تو وہ بھی مطلب ٹرک وغیرہ پکڑے جاتے ہیں، اور ٹرک یہ بس اسمگل چیز یہ ہوتی ہے. اچھا، اب دوسرا آپ نے کہا جی امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل. امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل پہلے کافی زیادہ تھے. اب گورنمنٹ نے پچھلے دنوں، پہلے تو انٹرسٹنگ بتاؤں، پاکستان میں 74 ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ڈیفرنٹ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے آپ کو ان کے NOCs چاہیے ہوتے ہیں. تو اس میں نا آپ نے ون ونڈو کلچر نہیں ہے، ون ونڈو کلچر نہیں تھا. اب وہ آئس انٹروڈیوس کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کیا وی باک میں تھا کہ آپ نے خود ہی مینولی وہ سارے NOCs ڈال دینے خود لے کر، اور کمپیوٹر پہ آپ نے ڈالنے اور آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ آٹومیٹکلی ہو جاتا تھا. اب وہ لے کر آ رہے ہیں پاکستان سنگل ونڈو. کراچی میں انٹروڈیوس کرا دیا ہے اور باقی پاکستان میں ہونا ہے. ابھی کراچی میں بھی 6 کمپنیاں صرف کی ہیں ایز اے ٹرائل بیس. اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے ڈالنا ہے، انفارمیشن ڈالنی ہے کہ میں نے یہ چیز امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنی ہے. وہ 74 ڈپارٹمنٹ سے جو آپ سے ریلیٹ ہوگا ان ڈپارٹمنٹ سے NOCs وہ پاکستان سنگل ونڈو سافٹ ویئر خود لے گا. اگر آپ آلریڈی ایک ریگولر کسٹمر، ریگولر امپورٹر ایکسپورٹر ہیں، بہت اچھا اقدام ہے. یہ ایک دفعہ اگر پوری طرح چل گیا تو بہت اچھا ہی ہوگا یہ فیصلہ. اس سے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ میں آسانیاں پیدا ہوں گی. ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس ہم جب بھی جاتے ہیں تو اس وقت فوکس ہے گورنمنٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، تو سپورٹ کرتے ہیں انہیں. کسٹم ڈپارٹمنٹ کو بھی پورا طرح آرڈر ہے، ادراک ہے ان چیزوں کا. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم ایئرپورٹ کے اوپر. ایئرپورٹ جی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہمارے یہاں ملتان میں ایک وقت میں 180 فلائٹس آتی اور جاتی تھیں ایک پر ویک کے حساب سے. پھر کچھ کووڈ سے پہلے اور کچھ کووڈ کے دوران ختم ہوئی، اور اب ملتان سے صرف 5 سے 7 فلائٹیں جاتی ہیں پر ویک. اچھا، پہلے آ جاتے ایمریٹس سب سے پہلے گئی. اس کے جو کنٹری ہیڈ تھے ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ اس وقت ابھی ملتان میں ہی تھے، تو ہم نے کہا جی آپ مت جائیں. تو کہنے لگے جی ہم نے آپ کے ایئرپورٹ کو کہا ہے کہ جتنا کولڈ سٹوریج آپ نے سٹوریج کیپیسٹی ساری ایئر لائنز کو دی ہوئی ہے اتنی ہم اکیلے کو چاہیے،
کیونکہ ہم ملتان سے فروٹ اور باقی چیزیں بھی ایکسپورٹ کر کے جانے جاتے ہیں اور ہماری سیونگ اس میں ہے. تو ایئرپورٹ انتظامیہ نے ہمیں وہ سٹوریج کیپیسٹی نہیں دی، جس کی وجہ سے ہماری لاس شروع ہو گیا ہماری ایئر لائن پہ. تو ہم لاس میں نہیں کام کر سکتے. تو ہم نے پھر ملتان فلائی دبئی کو دے دیا ہے، اور فلائی دبئی سے ہم نے ان کا کوئی ایک اور شہر تھا ملتان کا، وہ لے لیا. تو ہم نے اس طرح آپس میں فیصلہ کر لیا. کچھ یہ بھی ہوا، کچھ یہ ہوا کہ اوپر ایمریٹس نے فلائی دبئی کو پرچیز کر لیا ہے. تو پرچیز کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جو دنیا میں جس شہر میں ایک شہر میں فلائی دبئی کرے تو دوسرے میں ایمریٹس کرے، تاکہ دونوں ایئر لائنز ایک ہی جگہ بیٹھ کر کمپٹیشن میں نہ کریں. تو انہوں نے ملتان کو دیا، لیکن مینلی ان کی وجہ سٹوریج کیپیسٹی نہ ہونے کی. آج بھی ملتان میں ہم نے ریکویسٹ بار بار کر رہے ہیں کہ سٹوریج کیپیسٹی بڑھائی جائے. اور جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ سٹوریج کیپیسٹی اس وقت بہت تھوڑی ہے، اور کولڈ سٹوریج تو ہے ہی نہیں. اس وقت ملتان کے پاس صرف ایک اچھی چیز ہے، وہ ہے مینگو پلپ پلانٹ. اس میں مینگو، اورنج، اینی تھنگ کین بی. اس میں جو آپ کا بی گریڈ، سی گریڈ فروٹ ہوتا ہے، لوگ اس کو لے کر آتے ہیں، وہاں پہ پلپ بنواتے ہیں اس کا، وہ مطلب لیکوڈ شیپ میں. اس کی شیلف لائف 1 سال ہوتی ہے. اس کے بعد وہ آگے اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں رکھ کے آہستہ آہستہ. وہ بہت اچھا ادارہ ہے، اور اس میں کچھ تھوڑی سی بد انتظامیہ ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے. ادروائز وہ اس طرح کے پلانٹس اگر ملتان میں بنے تو آپ ایکسپورٹ تو کر ہی سکتے ہیں. ملتان پاکستان میں اپنا پلپ کی بہت ضرورت ہے، آپ کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں سے آپ کو بک جائے گا ہر چیز. بی اور سی اگر آپ کا پلپ بن رہا ہے تو اے کا تو ریٹ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، تو بی اور سی کا بھی فارمر کو اچھا ریٹ مل جائے گا. وہ اس طرح کے پلانٹس بنانے چاہیے. لیکن ایک یہ اب ذکر آیا اس کا، تو زراعت کی تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں کہ زراعت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ زراعت نے بہت ترقی کی ہے. اب لیکن جو کچھ فارمرز ہیں اور جو کچھ دوست ہیں ہمارے جو ذمہ دار ہیں اور جو مینگو گروورز بھی ہیں، اور کاٹن تو خیر ہے ہی نہیں، اب ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی بھی کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کاٹن کو بھی دوبارہ گرو کر لیں گے. اور پھر اب جس طرح یوریا کا بحران آ جاتا ہے، جس طرح یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں آپ زراعت کے حوالے سے بات کریں. کیا زراعت نے واقعی گرو کیا ہے جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، یا اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آج بھی زیادہ تر پاکستانی پاپولیشن دیہاتوں میں رہتی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت 65% عوام رہتی ہے، اور ان ساروں کا گزارا زراعت پر ہے. جس سال فصل اچھی ہوتی ہے اس سال ملک میں خریداری کی ریل پیل ہو جاتی ہے، اور مارکیٹیں چل پڑتی ہیں ساری. وہ پاکستان آج بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے زراعت پر. ہمارے ٹیکسٹائل ہو یا ہمارا سولوینٹ ہو یا فیڈ ہو، ہر چیز زراعت پر ڈیپینڈ ہے. کٹائی سے بالکل ہر چیز زراعت پر. زراعت پر یہ ہے کہ اس وقت واقعی کاشتکار پریشان ہے. کاٹن ہماری ایک وقت میں 1.50 کروڑ بیلز کی ہماری پروڈکشن تھی، اور پچھلے سال ہماری 55 لاکھ بیل ہوئی، اور اس سال 80 لاکھ بیل ہوئی ہے. تو ابھی بھی 1.50 سے تو بہت نیچے ہیں، اور اب ڈیمانڈ 1.50 کروڑ سے بڑھ کر 1.80 کروڑ کی ہو گئی، کیونکہ ٹیکسٹائل میں ایکسپینشن اس سال بہت ہو رہی ہے. اس میں پاکستان نے جتنا ایکسپورٹ میں کمایا ہے اس سے تقریباً 50% کاٹن امپورٹ کر کے اور گندم امپورٹ کر کے انہوں نے اس کو صورت میں ختم بھی کر دیا ہے. پاکستان اور کاٹن کا، ہم کاٹن کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو. میرا فیلڈ کاٹن کا ہے. کاٹن میں کوئی نیا بیج پچھلے 7-8 سال سے انٹروڈیوس نہیں ہوا، اور ہم جب بھی محکمہ زراعت کے پاس یا کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بجائے اپنے اوپر الزام لینے کی وہ کہتے ہیں کاشتکار کی غلطی ہے. وہ اس نے صحیح ٹائم پر پانی نہیں لگایا، بیج نہیں لگایا. حالانکہ ریسرچ سینٹر ہیں، سارا کچھ ہے یہاں، ان کو کوئی بیج ہی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی بیج ہی نہیں آیا پچھلے 7-8 سال سے. تو یہ چیز اس وقت واقعی آپ کی پریشانی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے انہیں اس لحاظ سے فائدہ ہوا. گروتھ ان ٹرمز آف اماؤنٹ تو ہو سکتی ہے کہ جی کہ جتنا اس نے مطلب اس کو زیادہ ریٹ مل گیا ہے، کموڈٹی نہیں بڑھی. کموڈٹی تو ہماری فصل کم ہوئی، اور اس سال جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا یوریا کا پرابلم آیا، تو اگلے سال تو ہم گندم کی فصل کو بھی پرابلم میں دیکھ رہے ہیں.
اور اس بات کو گورنمنٹ بھی ریئلائز کر رہی ہے کہ اگلے سال گورنمنٹ گندم کی فصل بہت بمپر نہیں ہونی، تو پریشان ہے اس حوالے سے. یہ ہم سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو زراعت پہ بھی اس وقت پریشانی ہے. بالکل ان کے ان پٹس جو ہیں کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. ان کو بجلی کی صورت میں آپ کہہ دیں، آپ ان کو کھادوں کی صورت میں کہہ دیں، ان کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. ایک اور کاسٹ بڑھنے کے ساتھ نا کچھ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بنیادوں پر، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ایک تو ظاہر بجلی کے، آپ نے بجلی کے حوالے سے آپ کا بیان بھی آیا، آپ نے رد عمل بھی ظاہر کیا. ظاہر ہے انڈسٹری براہ راست متاثر ہو رہی ہے، تو آپ بے شک سبسڈی میں دے رہے ہوں لیکن کاشتکار بھی ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. پٹرول بھی ساتھ ہے. پھر پٹرول جس طرح ہمارے ہائیک جا رہی ہے پٹرول پرائسز میں. اچھا، اب یہ سارا کچھ مل کر ہمارے ہاں ڈالر کی قیمت میں کمی بیشی، پہلے تو بہت چڑھاؤ جا رہا تھا اور ڈالر بہت مہنگا، اور جسے کہتے تھے ڈالر کی پرواز اونچی جا رہی ہے. اب اس کے بعد کچھ 2-4 روز سے ڈالر کی پرواز میں کوئی کمی ہوئی شاید. اب مستقبل میں ظاہر ہے ڈالر کے ساتھ ہی چیزیں ریلیٹڈ ہیں، ہر چیز مہنگائی اور سب کچھ اسی کے ساتھ. اب ڈالر کو کس طرف دیکھ رہے ہیں، کیا امکان دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، بہت بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میرا یہ پچھلے دنوں تقریباً 2-3 ہفتے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک ملتان آئے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ڈالر کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ جس پوسٹ پر بیٹھے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آف دی ریکارڈ بات تھی، اب تو بندہ بتا سکتا ہے، اب ٹائم گزر گیا. انہوں نے کہا جی کہ میں ڈالر کو ریئل ویلیو 170 دیکھ رہا ہوں، میکسیمم گیا تو میں 175 دیکھ رہا ہوں، اس سے اوپر میں نہیں دیکھ رہا. اور واقعی اب آپ دیکھ لیں کہ اسی کے آس پاس ہے. تو میں اپنی کوٹیشن نہیں کر رہا. یعنی انہوں نے یہ پیشگوئی کر دی تھی. جی بالکل 175. 175 انہوں نے میکسیمم 175 جانا چاہیے. 170 اور 175 کے درمیان ریئل ویلیو یہی ہے پاکستانی ڈالر کی. اس کے بعد اگر ہمارے پاس IMF کا قرضہ، جس طرح اب کل انہوں نے منی بجٹ پاس کر لیا ہے، تو اب اس کے بعد اور اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کو بھی پاس ہو گیا، وہ بھی ہو گیا. جو اسٹیٹ بینک جو IMF اور گورنمنٹ کے درمیان 2 سال سے لڑائی چل رہی تھی، ایک جو وجہ تنازع تھی وہ ختم کر دی. جون 2020 سے یہ لڑائی جنوری 2020 سے IMF کا یہ تنازع تھا. یہ اس کی شرط تھی، گورنمنٹ نہیں مان رہی تھی، اور 2 سال کے بعد انہوں نے مانا ہے گورنمنٹ نے، اور انہوں نے 2 سال تک ہمیں کوئی قسط بھی نہیں دی. تو اب اس کے آنے کے بعد 170 to 175 یہی ریٹ رہے گا ڈالر کا. یہی رہے گا. اب دوسرا جو ایک پھر آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ 3 مہینے جو ہیں، آپ نے ابھی کہا تھا کہ 3 مہینے ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کو، اور اس کے بعد چیزیں کچھ کنٹرول ہونا اور کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اب ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی وہ قانون تو ہے نہیں کہ جس پر آپ کسی کو ریٹ لسٹ پر آمادہ کر سکیں کہ آپ کی یہ ریٹ لسٹ ہے اور یہ چیکنگ کا سسٹم ہے اور یہ مجسٹریٹ آ کر چیک کرے گا. یہ معاملات تو ہیں نہیں. ٹھیک ہے نہیں. ریڑی والے نے جس طرح چیز بیچنی ہے بیچ دینی ہے، دکاندار نے جس طرح دینی ہے دے دینی ہے. اب جو چیزیں انکریز ہو جاتی ہیں وہ واپس ہم نے آج تک آتے نہیں دیکھی، تو پھر مہنگائی ختم کیسے ہوگی؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے جی. پہلی بات تو یہ کہ جو 3 مہینے کا ذکر ہے وہ ہم اپریل میں دیکھنا شروع کر رہے ہیں کہ ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شپنگ جو اس وقت کنٹینرز کا بیک لاگ لگا ہوا ہے، وہ جب پریشر کم ہوگا، کنٹینرز کی اویلیبلٹی بڑھے گی، تو آپس میں دنیا کے درمیان کموڈٹی کا ایکسچینج بڑھے گا، آنا جانا شروع ہوگا، تو ریٹس کم ہو جائیں گے. اس وقت بھی نا شپنگ کمپنیز کووڈ کے دنوں میں بینکرپٹ ہو گئی تھی. 16 کمپنیاں سے مرج ہو کر 4 کمپنیوں پہ آ گئی ہیں، تو مونوپلی وہاں پر آ گئی ہے. اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن امریکن گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، اور وہ ان چیزوں کو اس نے بائیڈن نے اعلان کیا، امریکن صدر نے. تو یہ 3 مہینوں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اپریل سے چیزیں بہتر ہوں گی. دنیا میں جب مہنگائی کی کمی ہوگی تو اس کا ایفیکٹ پاکستان پہ آئے گا، پاکستان پہ بھی آئے گا. اب دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ ہم کیسے کریں گے، تو اس وقت کوئی میکینزم تو ڈیولپ کرنا پڑے گا. میکینزم تو موجود ہے، امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے ملتان کے، میں نے اب جیسے ذکر کیا ہے کہ جس طرح FBR کا ہم ملتان کے لکی ہیں کہ اچھی ٹیم بیٹھی ہے. اس وقت سول ایڈمنسٹریشن بھی اچھی ٹیم بیٹھی ہے. کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب دونوں کام کرنے والے،
मुखलिस अच्छे लोग बैठे हैं। तो मेरी पिछले दिनों भी इनसे मुलाकात हुई, इसी हवाले से गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपको बहुत जल्द नजर आएगा कि हम रेट्स पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो इस वक्त सिस्टम है, इम्प्लीमेंट करवाना है, तो इम्प्लीमेंट मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों में बेहतरी आएगी। अच्छा, एक सवाल अब जो मैं करना चाहूँगा वो फलाही काम आपके चैम्बर के हवाले से भी हो रहे जी हैं जी और जी आप अपनी ज़ाती कैपेसिटी में भी करते हैं। जी 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 अच्छा, अब अभी हमने जब एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया था तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं एहसास प्रोग्राम में, गरीबों की मदद के लिए चीज़ों की। अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो और कौन कौन से इदारे हैं जिनको आप पैटर्नाइज कर रहे हैं और किस अंदाज में गुर्बत के ख़ात्मे के लिए और डाउन टू अर्थ जो लोग हैं और जो पावर्टी लेवल है पाकिस्तान में उसके ख़ात्मे के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं और क्या कोशिशें पहला कर तो रहे हैं? जिस तरह आपने मुझे बताया कि मैंने बताया कि हम लोग ब्रिज हैं बिटवीन गवर्नमेंट पीपल और उसमें अवाम के दरमियान, उसमें एहसास प्रोग्राम का हमने लोगों को बताया, अवेयरनेस करवाई। उसके साथ साथ हमने अभी स्टेट बैंक गवर्नर के स्कीम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जिसमें वो लोन दे रहे हैं पाकिस्तानी लोगों को। बल्कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 24 जनवरी और 25 जनवरी 2 दिन सोमवार और मंगल हमारे चैम्बर में हम SME मेला कर रहे हैं, जिसमें स्टेट बैंक के ताउन से सारे पाकिस्तान के बैंक्स मौजूद होंगे और वो छोटे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, बैंकों की तरफ से जो भी पॉलिसीज हैं उसके बारे में बताएंगे और एट स्पॉट आपके एप्लीकेशन भी फिल करेंगे। उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम को भी मैंने इस्लामाबाद से स्पेशली इनवाइट किया, वो भी आएंगे और ये वो है, और अखुवत भी आएगी। तो ये सारे हैं जो फ्री लोन देते हैं और बहुत कम इंटरेस्ट पे देते हैं, जो मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम वाला इनके तहत। अब आपने कहा फ्लाई काम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर काफी काम कर रहा है। हमने वाटर प्लांट्स अपना भी बनाए हुए हैं, 2 हमारे अपने हैं। हमने चैम्बर गवर्नमेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लिए हुए हैं, हम उनका ख्याल भी रख रहे हैं। हम फ्री खाना चला रहे हैं, हम थैलीसीमिया के मरीजों का इलाज करवा रहे हैं, हम स्कॉलरशिप्स पर बच्चों को फ्री एजुकेशन मुख्तलिफ लेवल्स के यूनिवर्सिटी कॉलेज उनको पढ़ा रहे हैं। हम फ्री खाना, उसके बाद हमने निश्तर में एक टाइम का खाना दे रहे हैं। कोविड के दिनों में भी हमने दिया। निश्तर का जो मुर्दा खाने का चिलर प्लांट है वो हमारी जिम्मेदारी है, वो उनका ख़राब है लेकिन जब भी ख़राब होता है वो हमने ठीक करवाना है, तो वो भी हमारा पूरा साल वो हमारा। इस तरह वार्ड्स के हवाले से भी और कुछ वार्ड्स अडॉप्ट किए हुए हैं। अभी अफगान अवाम क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अपील की कि हमें वहाँ पर फूड देना चाहिए, तो हम वहाँ पर कस्टम के डिपार्टमेंट के साथ मिलके फूड भी भिजवा रहे हैं। तो हम मुख्तलिफ लेवल पर जहाँ पर हमारा कैंसर के पेशेंट्स का भी इलाज करवा रहे हैं। तो हम लोग जहाँ जिस लेवल पर हमारा काम हो सकता है हम कर रहे हैं उसको। हमने फ्री अपने लोगों को फ्री टेस्ट भी करवाए हैं, मेडिकल टेस्ट भी करवा रहे हैं, कैंप्स भी लगवा रहे हैं। पुलिस के हवाले से भी आपने वैन खड़ी की खिदमत मरकज हमारी वैन आती है, बल्कि जिन दोस्तों ने आना हो कोई बगैर लाइन के चाय भी पियेंगे हमारे चैम्बर में आकर, और अपने हर किस्म के काम जो पुलिस के हवाले से हैं, बेसिक काम, वो सारे काम वहां पर होते हैं। हर महीने की पहले हफ्ते वाले दिन सैटरडे को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खिदमत वैन पुलिस की हमारे पास होती है चैम्बर में। जी नाजरीन, एन न्यूज़ पर मुकालमा रजी के साथ और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। हम एक वक्फे पर जा रहे हैं और वक्फे के बाद दोबारा आएंगे और ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब से इसी तरह दोबारा मुकालमा होगा। हमारे साथ रहिएगा। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश
हो मुयस्सर, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक नाजरीन, मुकालमा रजी के साथ एन न्यूज़ पर। और ख्वाजा साहब, आपके साथ गुफ्तगू चल रही थी और हम वक्फे पे गए थे। आखिरी हमारा वक्फा था और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे, लेकिन पहले एक पैगाम जो आप चाहते हैं कि इस चैनल के ज़रिए आवाम तक पहुँचे और आवाम देखें कि किस तरह उन्हें इस माशरे को और इस समाज को। जी, पहले तो मैं ये बहुत अच्छा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस वक्त, पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब लोगों को रोज़गार और सब लोगों को मामलात मुहैया नहीं कर सकती जो उनके मसाइल हैं। तो हमें ये चाहिए कि अपने आप को ठीक करें। हम अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हैं अपने आप को ठीक करें। एंटरप्रेन्योरशिप, नए से नए काम, खुद जो अपने हाथ से काम सकते हैं वो काम करना चाहिए। हम गवर्नमेंट पे अगर हर बात का इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो कभी भी मामला ठीक नहीं होंगे। हमें चाहिए कि हम पहले अपनी ज़ात को ठीक करें, अपने मामला ठीक करें, अपनी मेहनत करें और उसके बाद हम किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं। और जिस तरह इशफाक अहमद साहब हमेशा कहा करते हैं अपने हर प्रोग्राम के आखिर में, अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। मेरा भी वही है कि अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल फरमाए हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपके साथ, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत मोहब्बत आपकी। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आपने देखा मुकालमा रज़ी के साथ और हमने आज गुफ्तगू सुनी ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब की, और बहुत सी हमारी और आपकी भी यकीनन मालूमात में इजाफ़ा हुआ। एक ऐसी शख्सियत जिसे हम कहते हैं कि वो तिजारत में, सनत में और दीगर मामलात में एक सेल्फ मेड शख्सियत, एक रोल मॉडल। आप सबके लिए बहुत मोहब्बतें। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ। अगले मेहमान के साथ दोबारा मिलेंगे। एन न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।